السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ وعن سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ بعدک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل قدر و احترام آج کے اس دینی اور روحانی اجتماع کے صدر محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب سنابلی مدنی حفظہ اللہ، آج کے اس اجتماع کے معزز خطبائے کرام فضیلت الشیخ عبدالباری سنابلی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ مجاہد سنابلی اور آج کی اس مجلس کے ناظم پروگرام فضیلت الشیخ عبدالودود سراجی حفظہ اللہ اور دیگر ہمارے قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اسلامی رشتے کی ماؤں اور بہنوں، قبل اس کے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ جو دیوار کے سہارے سے بیٹھے ہیں وہ مجلس کا حصہ بن جائیں۔ یہ طریقہ جو ہے آداب مجلس کے خلاف ہے۔ کسی کو کوئی عذر ہے کسی بھی مجلس میں، کوئی ضروری نہیں ہے آپ قریب آ جائیں، بچے لوگ بھی قریب آ جائیں، یہ شرعاً اور عقلاً دونوں خلاف ہے آداب مجلس کے۔ کوئی بھی آدمی آپ سے اب مخاطب ہو تو اس سے قریب تر ہو کر کے بیٹھنا چاہیے، اور یہ آج کے نوجوان
اگر جوانی کی عمر میں اس طرح سے دیوار کا سہارا اور ٹیک تلاشیں گے تو آنے والا ہمارا مستقبل کیا ہے اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بالکل توانائی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے آدمی کو، دل، ذہن، بدن، دماغ، فکر سب کی حاضری کے ساتھ آدمی کا مکمل استحضار جب ہوتا ہے تب جا کر کے اس کو ہمارے علماء کتنی محنتوں سے، کتنی جاں فشانیوں کے بعد آپ کے سامنے کوئی خطاب، کوئی تقریر پیش کرتے ہیں، تو آپ جب انتہائی دل جمعی کے ساتھ، ذہن و دماغ کی حاضری کے ساتھ کسی بھی مجلس میں آپ سنیں گے اور عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی غرض سے سنیں گے، تب آپ کو جا کر کے کوئی اس میں سے نصیحت کا، عبرت کا سامان حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا کہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس میں قرآن مقدس میں، یعنی اس کی آیات میں، تعلیمات میں، ربانی ہدایات میں، نبوی ارشاد میں انہی کے لیے نصیحتیں ہیں، لمن کان لہ قلب، جس کے پاس زندہ دل ہو، یعنی آدمی اپنے دل کی زندگی کے ساتھ، بدن کی زندگی کے ساتھ محض نہیں، دل کی زندگی کے ساتھ وہاں بیٹھے، وَأَلْقَى السَّمْعَ، کان لگا کر کے سنے، وَهُوَ شہید، اور وہ ذہنی، بدنی، دماغی ہر طرح سے موجود ہو اس مجلس میں، تب جا کر کے اس کو کچھ نصیحت کا سامان ملے گا۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، دوسرے یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ کوئی عذر ہے، ہمارے کوئی بوڑھے ہیں، دیکھیے بوڑھے بیچارے کتنی مضبوطی کے ساتھ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارا جوان دیواروں کا سہارا اور ٹیک ڈھونڈ رہا ہے۔ تو جوانوں کو ضرورت نہیں، ہمارے بوڑھے اگر کسی عذر کی بنا پر، کمزوری کی بنا پر دیوار کے سہارے سے بیٹھے ہیں تو سوچا جا سکتا ہے، دماغ میں یہ بات بیٹھنے والی ہے۔ لیکن جوان اگر اس بات کے عادی ہو جائیں تو یہ تھوڑی سی یہ صرف عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ میں اب اس پوری بات میں جاؤں گا تو لمبی ہو جائے گی، بس اشارے میں کہ یہ مجلس کے اور کسی بھی دینی اجتماع کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کسی بھی مجلس میں ہمارے نوجوان ان ساری چیزوں کی رعایت کریں۔ وہ نوجوان قابل مبارکباد ہیں جو علماء کی باتوں کو سننے کے لیے اپنا قیمتی وقت دے کر کے دنیا کے جھمیلوں اور دنیا کے تمام مسائل سے اپنے آپ کو آزاد کر کے یہاں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو، اس مجلس کو ہمارے آپ کے حق میں ہمارے گناہوں کی مغفرت، بخشش اور رفع درجات کا سبب اور سامان بنائے۔ جن لوگوں نے بھی اس مجلس کے انعقاد اور اہتمام میں کسی بھی طرح کا حصہ لیا ہے، شرکت کی ہے، اس کے شریک اور پارٹنر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی بڑی، معمولی غیر معمولی تمام کاوشوں کو شرف قبولیت عطا کرتے ہوئے اللہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور ان کے لیے ثواب اور نیکی کا ذریعہ اور سامان بنائے۔ میرے بھائیوں، میں موجودہ حالات کے تناظر میں کچھ باتیں ایمان، اسلام، دین اور توحید کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جس زمانے اور دور میں لوگوں کا دین پر چلنا آگ کے انگاروں پر چلنے کے مترادف ہو جائے گا۔ سنتوں کا تحفظ، بدعتوں سے دوری، توحید کی حفاظت، شرک سے نفرت، اسلام سے گہری وابستگی اور الحاد و لادینیت اور دہریت سے مکمل پرہیز، یہ بہت بڑا چیلنج بن جائے گا پوری انسانی برادری اور خاص طور سے اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یاتی علیکم زمان، کہا تمہارے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا، تمہارے درمیان ایک ایسا وقت آئے گا، کہا الصابر علی دینہ کالقابض علی الجمر المتمسک بدینی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو بچا کر کے رکھنے والا، اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ جینے والا، اور اسی طریقے سے اللہ کی توحید کے تحفظ کے ساتھ زندگی گزارنے والا
صحیح عقید و ایمان کے ساتھ اس دنیا میں رہنے والا، اس کے لیے زیادہ چیلنجز ہوں گے، زیادہ آزمائشیں ہوں گی، زیادہ فتنوں کی گھیرا بندیاں ہوں گی، کہ ایسے ہو جائے گا جیسے مشکل اتنا ہوگا، صبر آزما اتنا دور آئے گا، گھیرا بندیاں اتنی زیادہ ہو جائیں گی، فتنوں کی، آزمائشوں کی، بد اعتقادیوں کی، الحاد اور دہریت اور لادینیت کی، ارتداد کا ایک منظر ہوگا، الحاد و دہریت کے سارے منظر نامے اور اس کا سارا جال سب پھیلتا چلا جائے گا۔ لوگ ربانی تعلیمات سے، نبوی ہدایات سے برگشتہ ہو کر کے بے دینی اور بے عملی کے راستے پر جانا شروع کر دیں گے، تو کہا اتنا چیلنجنگ دور ہوگا کہ اگر اس دور میں کوئی آدمی اللہ کے دین پر چلنا چاہتا ہے تو اتنا مشکل امر ہوگا، اتنا صبر آزما زمانہ آئے گا، اتنا اس کے لیے پرمشقت دور ہوگا کہ اس آدمی کا جیسے آگ کے انگاروں پر چلنا مشکل ہوتا ہے، ایسے اپنے دین، ایمان، اسلام اور اللہ کی توحید کی حفاظت کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ ایسے حالات آ جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان حالات کے آنے سے پہلے، ان فتنوں کی گھیرا بندیوں سے پہلے، ان آزمائشوں کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال میں سبقت کرو، جلدی کرو، کہ ایسے حالات آنے والے ہیں میرے بعد، میرے صحابہ کے بعد، میرے صحابہ کی جماعت، تابعین کے بعد، تابع تابعین کے بعد ایک دور، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کے ہاں نہ ایمان کی قدر ہوگی، نہ ایمان کی عظمت کا پاس و لحاظ ہوگا، نہ اسلام کی قدر و منزلت لوگوں کے دماغ میں بچے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا صبح مومن ہوگا، شام کو حالت کفر میں جانا وہ گوارا کر لے، شام کو مومن ہوگا، حالت ایمان میں ہوگا، ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا، ایمان کی حفاظت اتنی مشکل ہو جائے گی، توحید اور اسلام کی حفاظت اتنی مشکل ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ صبح تو حالت ایمان میں ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کفر اور ارتداد کے راستے پر چلا جائے گا۔ پھر آپ نے کہا ایسی حالت آ جائے گی، ایسا حال ہوگا، ایسا منظرنامہ لوگوں کے سامنے ہوگا کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایک آدمی اپنا دین دنیا کی تھوڑی سی پونجی کے عوض میں، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے بدلے میں، دنیا کی تھوڑی سی منفعت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا دین و ایمان گروی رکھ دے گا۔ آج ہم اور آپ غور کریں، اپنے حالات کو سوچیں، سمجھیں، سنجیدگی سے دیکھیں کہ آج عملی اعتبار سے آج ہماری زندگیوں کے قدم قدم پر ہم دعویٰ کر لیں، الگ بات ہے، ایمان کا، اسلام کا، توحید کا، سنت کا، لیکن عملی طور پر ہم اپنی زندگیوں میں جب غور کر کے دیکھیں گے تو کیا عملاً ہم حقیقت میں اپنے تمام مسائل میں ایمان و اسلام کی زندگی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا کہیں نہ کہیں ایسے حالات ہماری زندگیوں میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے مسائل میں، ہماری شادی بیاہ میں، ہمارے معاملات میں، ہماری دنیا داری میں ایسے حالات آ ہی جاتے ہیں کہ انسان دنیا کو ترجیح دے کر کے آخرت کی زندگی کو بھولا بیٹھتا ہے اور اپنے دین و ایمان کو گروی رکھ کے دنیاوی منفعت حاصل کرنا گوارا کر لیتا ہے۔ یہ ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ تو میرے بزرگوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان فتنوں میں، ان فتنوں کی گھیرا بندیوں میں، جہاں ارتداد کا فتنہ ہے، الحاد اور دہریت کا فتنہ ہے، انکار حدیث کا فتنہ ہے، شرک اور بت پرستی کا فتنہ ہے، بدعت کا فتنہ ہے، سنتوں سے انحراف کا فتنہ ہے، اور ایمان اور اسلام کی حقانیت کو جاننے کے بجائے اسلام کی شبیہ کو بگاڑ کر کے انسانی سماج اور اسلامی معاشرے میں پیش کیا جا رہا ہے، ایسے حالات میں ہمیں اپنے ایمان اور اسلام اور دین اور توحید کی قدر و عظمت کو پہچان کر کے اس کی سلامتی، اس کی حفاظت اور اس کی بقا اور اسی ایمان، اسلام اور توحید پر مرنے کی فکر مندی کے ساتھ اس دنیا میں جینا چاہیے۔ یہ ہمیں اپنے دماغ میں، ہماری نسلوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات راسخ کر دینی چاہیے
کہ یہی ایمان اور اسلام اور اللہ کی خالص توحید اور سنت رسول ہی ہماری ایمانی زندگی میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا کل سرمایہ اور ہماری ساری کی ساری پونجی ہے۔ ہاں، اور اگر اس ایمان، اسلام، دین، توحید کی حفاظت کے لیے دنیا کی ساری چیزیں قربان کرنی پڑے، ہمیں اور آپ کو قربان کر دینا، گوارا کر لینا چاہیے، لیکن اپنے ایمان، اپنے اسلام، اپنے دین اور اپنی توحید سے کبھی بھی اس دنیا کی زندگی میں ہمیں اور آپ کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایمان کی حفاظت، یہ ایمان کی سلامتی اور ایمان کی بقا اور اللہ کے دین اور اسلام کے ساتھ مرنا، یہ ہمارے لیے سب سے عظیم پونجی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہی ایمان سب سے بڑا ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ دنیا کا سب کچھ قربان ہو جائے ہمارے لیے چلے گا، لیکن ہمارے لیے یہ ایمان کا سرمایہ یہ سب سے عظیم سرمایہ ہے، اور اسی کی حفاظت کے لیے آپ قرآن کریم پڑھتے چلے آئیے، انبیاء کرام کی زندگیوں کو پڑھیے، اللہ والوں کو، صلحاء، اتقیاء اور اولیاء اللہ کو پڑھیے۔ اللہ کے ان بندوں نے جو آزمائشیں، سارے واقعات ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، کہا کہ سارے مسائل، ساری مشکلات، ساری پریشانیاں انہوں نے اپنے اور اپنی نسلوں کی دین و ایمان کی حفاظت کے لیے برداشت کی ہے۔ آپ غور سے جب دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت صہیب رومی، جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تو مکہ کے اندر ایک بہترین عیش و عشرت کی زندگی تھی، ایک شاہانہ زندگی تھی، ایک بہترین اعلیٰ معیار کا لائف اسٹائل تھا، کما کر کے، تجارت کر کے، کاروبار کر کے بہت ساری جائیداد، پراپرٹی، مال و منال سب جمع اور اکٹھا کیا ہوا تھا۔ جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آنے لگے تو وہاں کے روسا، وہاں کے سرداروں، وہاں کے مشرکین اور قریش نے، سارے لوگوں نے کہا کہ یہ ساری پونجی، یہ سارا سرمایہ، یہ ساری دولت، یہ سب کچھ تم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے ہو، جاؤ، تمہیں اکیلے جانا ہے تو جاؤ، ہاں اس دولت سے اور اس پونجی اور سرمایے سے تمہیں محروم ہونا پڑے گا۔ جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہے، خالی ان کا ایمان ہے، اسلام ہے، اللہ کی خالص توحید ہے، وہ کلمہ جو انہوں نے پڑھا ہے اسی کو پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ فقیری، مسکنت، مفلسی، لاچاری، غربت، افلاس، ساری چیزیں ایک مالدار آدمی اگر سب کچھ اس کا قربان ہو جائے، ساری چیزیں اس کی لٹ جائیں اور صرف اللہ کا دین اور توحید بچے، تو وہ اللہ والا ہی ہے جو ان آزمائشوں پر صبر کر سکتا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے صہیب، کیا ہوا، کیا حالات ہیں، کچھ رودات بتاؤ، کچھ قصے سناؤ اپنی ہجرت کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہاں یہ حالات آئے، مشرکین مکہ نے، روسائے قریش نے ہمارا سارا مال، ساری پونجی، سارا سرمایہ، ساری جائیداد اور پراپرٹی چھین کر کے رکھ لی، اور مجھے اکیلے تنہا آنا پڑا۔ میں اب مدینہ طیبہ میں میں ہوں، اور میرا ایمان ہے، میرا اسلام ہے، میری توحید ہے، میں سب کچھ چھوڑ کر کے چلا آیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے صہیب، ربح البیع، تمہاری یہ جو تجارت ہے، تمہارا جو یہ کاروبار ہے کہ اپنے ایمان، اپنے اسلام، اپنے دین کی حفاظت کی خاطر، ہاں تم سارا سب کچھ چھوڑ کر کے چلے آئے ہو، اور اپنے ایمان سے تم نے سمجھوتا نہیں کیا، کہ تم نے بہت بڑی بہترین تجارت کی ہے، یہ تمہارا کاروبار بڑا عظیم کاروبار ہے، آپ گھبرائیں مت، مایوس نہ ہو، غمگین نہ ہو، کبھی خاطر نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہی ایمان، یہی توحید ہی اصل سرمایہ ہے۔ اگر یہ مومن کی زندگی میں بچ جائے، محفوظ رہ جائے، تو وہ آدمی گویا کہ کامیاب اور کامران ہو گیا۔ اور اگر اس کے فساد اور بگاڑ کے ساتھ ہمارے ایمان اور اسلام اور ہماری توحید میں خلل آ گیا، ہم نے اپنی زندگی کے آخری چند سانسوں سے پہلے اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے نعوذ باللہ ارتداد و الحاد اور لادینیت کا راستہ اختیار کر لیا،
یا ایمان سے برگشتہ ہو گئے تو گویا کہ ہماری آخرت اور دنیا سب کچھ تباہ و برباد ہے۔ انسان کے سارے نیک اعمال، اس کی ساری نیکیاں، اس کی ساری دنیا کی مومنانہ کمائیاں، ہاں اس کے الحاد، اس کی دہریت اور اس کے ارتداد اور دین سے دوری اور ایمان سے سمجھوتے کی بنیاد پر زیرو اور کمزور ہو کر کے ختم ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایمان کی حفاظت آپ غور کریں کہ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، موٹے موٹے طور پر آپ دیکھیں کہ آل یاسر گھرانے کے ساتھ کیا نہیں ہوا۔ حضرت صہیب، عمار اور بلال حبشی کے ساتھ کیا نہیں ہوا۔ ایک خاتون سمیہ جنہیں کہا گیا اول شہیدۃ فی الاسلام، اب غور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ بلال حبشی کا ان گرم ریت اور آگ کے انگاروں پر لیٹنا، آل یاسر کا یہ سارے مصائب، مشکلات، پریشانیاں، مظالم اور ظلم و جبر جھیلنا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ظلم کے ساتھ جو ابو جہل اور اس کے حواریوں کا ظالمانہ برتاؤ اور سلوک تھا، اس کا برداشت کرنا کس لیے تھا؟ آپ اندازہ لگائیں کس لیے تھا؟ کس لیے تھا؟ محض اس لیے کہ اللہ کی توحید میں کسی طرح کا کوئی خلل نہ آنے پائے۔ اپنے ایمان سے انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ سارے مظالم، ساری پریشانیاں، سارے مصائب، ساری مشکلات انہوں نے جھیل لی، لیکن کسی بھی حال میں ہاں اللہ کی توحید اور اللہ کے دین اور اللہ کے کلمہ اور اللہ پر ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا اور اس کو قربان کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار نہیں کیا۔ میری مائیں اور بہنیں ہیں، آپ دیکھیں فرعون کی بیوی تھی آسیہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، مثالی خاتون قرار دی، مثالی نمونہ، آئیڈیل خاتون۔ اہل ایمان کی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ غور کریں اس خاتون کی زندگی میں کیا تھا۔ اس نے قربان کر دیا۔ کیا قربان کی؟ شاہانہ لائف اسٹائل قربان کی، شاہانہ طرز زندگی قربان کی۔ فرعون جیسے بادشاہ جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی شاہانہ شان و شوکت کو قربان کیا۔ کیا؟ جب اس لیے کہ انہیں سمجھ میں آیا کہ اگر میں فرعون کے ساتھ رہوں گی تو ہمیں اپنی ایمان، اپنی توحید سے سمجھوتا کرنا پڑے گا، اسے قربان کرنا پڑے گا، اور اگر ہمیں اپنی توحید، اپنے ایمان کو بچانا ہے تو فرعون اور فرعون کے شاہانہ معل اور شاہانہ لائف اسٹائل اور شاہانہ عیش و عشرت اور اس کی بادشاہ کے طرز زندگی کو ہمیں ٹھکرانا پڑے گا۔ اس خاتون نے ٹھکرا دیا فرعون کے شاہانہ لائف اسٹائل کو، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، میں نے تجھ پر ایمان کے بدلے میں میں نے اپنی توحید کی سلامتی کے لیے یہ دنیا کا عیش و آرام، دنیا کا عیش و راحت اور دنیا کی عیش و عشرت، سارا سب کچھ ہم نے قربان کر دیا اللہ جل شانہ۔ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے ایمان کو بچا لیا ہے، اپنی توحید کو بچا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ میری مائیں اور بہنیں اس خاتون سے نصیحت حاصل کریں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے ارتداد تو چھوڑ دیجئے۔ آج اہل حدیث گھرانوں میں، اہل حدیث علاقوں اور بستیوں میں، اہل حدیث کی خواتین میں تعویذ اور گنڈوں کا رواج پنپ رہا ہے۔ اہل حدیث کی خواتین عاملوں اور باباؤں کے پاس جا کر کے اپنے مشکلات اور مسائل کا حل پیش کرتی ہے، ڈھونڈتی ہیں ان سے، اور طرح طرح کے غیر شرعی اور توحید کے دامن پر داغ آنے والے اعمال اختیار کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوتی ہیں۔ یہ میں حقیقتیں بتا رہا ہوں، یہ سچائیاں ہیں۔ آپ ان سے اپنا منہ نہیں پھیر سکتے۔ اللہ کرے آپ کی بستی، آپ کا علاقہ، آپ کا محلہ ان سارے واہیات اور خرافات سے محفوظ ہو، لیکن اہل حدیث بستیوں کے گاؤں اور دیہاتوں میں حالات میں نے سنا ہے، دیکھا ہے، جانتا ہوں کہ اس کی خواتین جاتی ہیں اور وہ تعویذ بنانے والے، گنڈا بنانے والے، دعا اور تعویذ کرنے والے باباؤں اور عاملوں سے اپنی باتیں رکھتی ہیں۔ میری مائیں دیکھیں کہ ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ میری توحید پر ضرب نہیں آنا چاہیے،
میرے ایمان پر داغ نہیں آنا چاہیے. میں فرعون کے شاہانہ لائف اسٹائل اور عیش و آرام اور اس کے شاہانہ محل کو ٹھکرا کر کے مجھے چاہیے کیا؟ یہ شاہانہ محل ٹھکرا کر کے اللہ کی جنت چاہیے. اور جب جنت ٹارگٹ ہو جائے کسی کا، جب جنت ہدف ہو جائے کسی کا، جب جنت اس کے پیش نگاہ آ جائے تو پھر اسے دنیا کی ساری چیزیں ہیچ نظر آتی ہیں. وہ جنت کے آگے کچھ بھی قربان کر دے گا، لیکن اپنا ایمان، اپنی توحید، اپنا اسلام، اپنا دین قربان نہیں کرے گا. اسی لیے اس خاتون نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور اللہ سے کیا کہا؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے اللہ تو ہمارے لیے جنت میں گھر بنا دے. یہ میری مائیں اور بہنیں، آپ دیکھو، یہ ایمان تو چھوڑو، اپنی توحید پر ہلکا سا داغ نہ لگنے پائے. توحید پر شرک کا داغ نہ لگنے پائے، توحید میں ذرہ برابر خلل نہ آنے پائے، شبہ نہ ہو اس بات سے کہ جنت سے وہ محروم نہ ہو جائے. جنت سے محرومی کے ایک معمولی راستے کو بھی ہماری مثالی خواتین گوارا نہیں کرتی تھی. آج ہماری ماؤں کا کیا حال ہے؟ دنیا کے رمق دمق اور دنیا کی لالچ میں کتنے مسلمانوں کی بیٹیاں غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں. یہ ہمارے زمینی حالات کیوں؟ انہیں نہ اسلام کا شعور ہے، نہ ایمان کا شعور ہے، نہ ایمان اور اسلام اور دین کی قدر و عظمت کا احساس ہے. اگر ان کے دلوں میں بیٹھ جائے کہ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، میرا ٹارگٹ جنت ہے، تو پھر دنیا کے سارے مسائل جھیل لیں گے، سارے مسائل برداشت کر لیں گے. عطا ابن رباح کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے ان سے کہا کہ ایک خاتون آئی کالی کلوٹی حبشہ کی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیماری ہے. کس کی؟ مرغی کی. جب دورہ آتا ہے تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے. میری مائیں اور بہنیں ہیں، اس لیے میں یہ حدیث ذکر کر رہا ہوں کہ ان کا ٹارگٹ کیسا تھا، ان کا ہدف کتنا اعلیٰ تھا. کسی بھی حال میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی گوارا نہیں تھی کہ مجھے جنت سے محرومی نہ ہو جائے. کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب مرغی آتی ہے تو میں بے پردہ بے ستر ہو جاتی ہوں. میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم صبر کرنا چاہتی ہو اور صبر کر کے جنت لینا چاہتی ہو، یا میری دعا چاہتی ہو کہ میں تمہارے لیے دعا کر دوں کہ تمہیں صحت مل جائے؟ دونوں بتاؤ. دو آپشن ہے. خاتون کیا کہا تھا؟ کیا کہا؟ صبر کر کے جنت لینا چاہتی ہو اپنے ان مصائب اور آزمائشوں پر، یا میری دعا کے بدلے میں اپنی بیماری سے نجات چاہتی ہو؟ بڑا مسئلہ آ گیا کہ جنت تو اعلیٰ ہے، ان آزمائشوں پر صبر کرنا یہ آسان ہے. کہا نہیں اللہ کے رسول مجھے میری جنت چاہیے، میں ان مشکلات پر صبر کروں. کیا کہا اللہ کے رسول میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، مرغی کا دورہ آتا ہے، پریشان ہوتی ہوں، میں صبر کر لوں گی، لیکن میں اپنی جنت سے سمجھوتا نہیں کروں گی کہ مجھے اس دنیا میں راحت مل جائے اور میں جنت سے محروم ہو جاؤں. نہیں، مجھے اللہ کی جنت چاہیے، ان مصیبتوں میں صبر کر لوں گی. ہاں میرے لیے اتنی دعا کر دیجئے کہ دورہ آئے پریشانی ہو بیماری کی، لیکن جو بے ستر ہو جایا کرتی ہوں، میرے پردے کی جگہیں کھل جاتی ہیں، یہ نہ ہو میرے ساتھ. اتنی دعا میرے لیے آپ فرما دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. آپ بتاؤ، غور کرو سنجیدگی کے ساتھ میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، کہ ایک خاتون اللہ کے رسول نے دو آپشن رکھا، میری دعا چاہیے یا اللہ کی جنت چاہیے. یہاں تو باباؤں کی دعاؤں کے بدلے میں جنت گروی رکھ کر کے آ رہی ہیں ہماری خواتین، تعویذ اور گنڈا بنوا رہی ہیں. اہل حدیث گھرانوں میں پلنے اور بڑھنے والی بیٹیاں، اور اس سے زیادہ ہٹ کر کے دنیا کی جنت پانے کے لیے، دنیا کا عیش و آرام حاصل کرنے کے لیے، کسی مالدار بچے کے ساتھ لائف اسٹائل بہتر بنانے کے لیے مسلمانوں کی بیٹیاں اچھے غیر مسلموں کے پاس جا کر کے ان کے ساتھ رشتہ ازدواج سے منسلک ہو رہی. ہدف کیا ہے؟ ہمارا لائف اسٹائل اعلیٰ ہوگا، ہمارا طرز زندگی معیاری ہوگا،
ہم شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ نہ ہمارا ہدف صحیح رخ پر ہے، نہ ہمارا ٹارگٹ اور ہمارا نصب العین اور ہمارا مقصد زندگی، مقصد وجود کیا ہے؟ اللہ کی جنت کا اصول، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کا داخلہ مل گیا، ہاں تو انسان کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ یہ تصور ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں، اس لیے آج ایمان کے ساتھ سمجھوتا ہو رہا ہے۔ آج اس لیے ایمان کے ساتھ میرے بھائیوں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے دلوں میں ایمان جس انداز میں راسخ اور پیوست ہونا چاہیے، جس انداز میں ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچے اور بچیوں کی دین اور اسلام کی بنیادوں پر تعلیم اور تربیت کرنی چاہیے، ہاں ایمان ان کے دلوں میں اس انداز میں راسخ اور پیوست نہیں ہے، یا ہمارے دلوں میں پیوست نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ ایمان کی جڑیں اور ایمان کی شاخیں ہمارے دلوں کی گہرائیوں تک انتہائی انداز میں مضبوط اور مستحکم ہو جائیں، تاکہ کسی بھی حال میں اپنے دین اور ایمان سے سمجھوتا نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ جب آدمی ایمان لے آئے تو اپنے ایمان پر ڈٹا اور جمع رہے۔ اللہ نے کہا جب ایمان لے آئے، اور یہ کب ہوگا؟ جب ایمان اپنی اصل روح کے ساتھ دلوں کے اندر پیوست ہو جائے گا، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ آپ دیکھیں، میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ جب ایمان اپنی جڑوں کے ساتھ، توحید اپنی جڑوں کے ساتھ، توحید اپنی روح کے ساتھ دلوں میں جگہ بنا لیتی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس انسان کو متزلزل نہیں کر پاتی۔ دنیا کی کوئی طاقت۔ عبداللہ ابن حذافہ کو ایک بادشاہ نے کہا تھا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں آدھی بادشاہت تمہارے سپرد کر دوں گا، تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا۔ ستایا، ظلم کیا، لیکن وہ آمادہ اور تیار نہیں ہوئے۔ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب معجزات لے کر کے آئے تو ایک معجزہ دیا اللہ تعالیٰ نے، لاٹھی اور عصا کا، تو لوگ دیکھ دیکھ کر کے حیران تھے، ششدر تھے کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کے سارے لوگ فریفتہ نہ ہو جائیں، ان کے سارے معجزات اور کارناموں پر دلدادہ نہ ہو جائیں، ان کی دعوت قبول نہ کرنے لگے۔ فرعون نے بلایا بین الاقوامی انٹرنیشنل بڑے بڑے جادوگر، اور کہا کہ دیکھو یہ موسیٰ لاٹھی لے کر کے گھوم رہا ہے، اس کی لاٹھی اس کا عصا سانپ بن جاتا ہے، اور سارے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں، میری ساری سلطنت اور حکومت کا بٹا لگ جائے گا، پریشانی کے عالم میں ہوں۔ ایک کام کرو، تم لوگ موسیٰ کو ہرا دو، زیر کر دو اپنی جادوگری سے۔ ورلڈ لیول کے عالمی شہرت یافتہ دنیا کے بڑے بڑے جادوگر تھے۔ ابھی دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے بادشاہ سلامت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ذکر کر رہا ہوں۔ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے بادشاہ سلامت، اگر موسیٰ کو ہرا دیں تو کیا دیں گے آپ؟ تو کہا تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا۔ چاپلوسی کر رہے ہیں فرعون کی چاپلوسی کر رہے ہیں۔ کہا ہرا دیں موسیٰ کو تو کیا دو گے؟ کہا انعام کیا ملے گا؟ کہا تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے، انعام اکرام سے نوازیں گے۔ اب ایک طرف موسیٰ علیہ السلام، ایک طرف بین الاقوامی بڑے بڑے جادوگر، تو کہتے ہیں نا قدر جوہر دانت جوہری، سونا سونار کو زیادہ پہچانتا ہے۔ ہاں، تو وہ لوگ جادوگر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ربانی اور رحمانی معجزہ ان کے سامنے پیش کیا تو ان فنکاروں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کسی فنکار کا فن نہیں ہے، یہ کسی فنکار کا فن نہیں ہے، یہ ہے آسمانی، یہ ربانی، یہ نظام قدرت کے تحت چلنے والے کسی غیبی نظام کی طرف سے یہ ہو رہا ہے، اس میں جادوگری کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، اعلان کر دیا اسی فرعون کے سامنے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب تو فرعون حیران اور ششدر۔ بلایا تھا کس لیے؟ بلایا تھا کس لیے؟ کہ تم موسیٰ کو ہرا دو،
ہرانے کے بجائے جا کر کے موسیٰ کے حصے میں بیٹھ گئے، موسیٰ والے کرنے لگے، موسیٰ کی حمایت کرنے لگے۔ اب تو اور زیادہ حیران، ڈرایا دھمکایا، کہا سولی پر چڑھاؤں گا، الٹے ہاتھ الٹے پاؤں کاٹوں گا، طرح طرح کی سزاؤں سے دوچار کروں گا۔ اب آپ دیکھو کہ وہی جادوگر تھوڑی دیر بعد فرعون کے ملازم تھے، فرعون کی درباری کر رہے تھے، فرعون کی چاپلوسی اور تملق میں اس سے انعام و اکرام کی باتیں کر رہے تھے، لیکن جو ہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور اللہ کی قدرت و عظمت کا احساس ان کے دلوں کی عقلیت تک راسخ اور پیوست ہو گیا، انہوں نے کیا کہا؟ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اور جب فرعون نے ڈرایا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فقضی انت ما قضیت۔ کیا کہا؟ فقضی انت ما قضیت، جو کرنا ہے کر لے۔ الگ ٹون ہو گیا، الگ جذبے سے، الگ اعتماد سے، الگ بھروسے سے۔ یہ کون سی طاقت تھی میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں؟ تھوڑی دیر کے لیے غور کرو، کون سی طاقت تھی؟ ایمان کی طاقت تھی، توحید کی طاقت تھی۔ اللہ پر حقیقی ایمان کی روح اور سچائی اور صداقت ان کے دلوں کی گہرائیوں میں جا کر کے بیٹھ گئی، اور وہ پھر فرعون کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہو کر کے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے لگے۔ یہ جرأت، یہ حوصلہ، یہ ہمت، یہ طاقت، یہ قوت اور یہ فرعون کے سامنے سینہ پرپر ہونے کی صلاحیت کس چیز نے دیا؟ اللہ کی توحید اور ایمان کی طاقت نے دی۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ میں اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اہل ایمان کے سارے مسائل کا ایک بنیادی علاج اللہ پر مکمل اور پختہ ایمان اور اللہ کی ذات سے سچا تعلق اور صحیح توحید اور اللہ رب العالمین پر مکمل توکل اور اعتماد ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہماری آنے والی نسلیں، ہم اور آپ جب اللہ کے دین، اللہ کی ایمان، اللہ کی توحید اور اللہ رب العالمین کی عظمت کے احساس و شعور کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو دنیا میں یا ہمارے ملک میں یا ہمارے شہر میں یا ہماری ریاست میں ہمارے لیے یا ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کیسے بھی حالات آئیں، ہماری نسلیں اگر خالص توحید پر ہیں، اللہ سے سچا ایمان، ان کا تعلق مضبوط ہے اور اللہ رب العالمین سے رشتہ مضبوط ہے، تو سارے مسائل کا حل تلاش کر کے وہ اپنے دین اور ایمان سے سمجھوتا نہیں کریں گے اور اللہ کے دین پر جمے اور ڈٹے رہیں گے۔ اور اگر ایمان میں کمزوری رہی، مجھے ایک بات یاد آ گئی یہاں ایمان اور عقیدے کی پختگی کے حوالے سے، W ہنٹر نے لکھا ہے کہ انگریز 3 کتابوں سے بہت گھبراتے تھے، ایک شرح وقایہ اور اسی طریقے سے یہ ملفوظات کے کتاب الجہاد، اور یہ اسی طریقے سے شاہ اسماعیل کے تقویت الایمان۔ تقویت الایمان سے گھبرانے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ یہ مسلمانوں کے عقیدہ و ایمان کو انتہائی اعلیٰ درجے پر مضبوط کرنے والی کتاب ہے، اور جس صاحب ایمان کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو گیا وہ یہ کسی بھی طاقت کے سامنے کھڑا ہونے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کر دے۔ تو میرے بزرگوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ شاہ روم ہرقل کے دربار میں جب کچھ لوگوں کو اس نے بلایا تو حضرت ابو سفیان بھی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس نے ان لوگوں میں سے کہا کہ محمد رسول اللہ کا رشتہ دار کون ہے؟ تو کئی باتیں اس نے پوچھی شاہ روم ہرقل نے، تو ابو سفیان سے رشتہ دار تھے، یہ زیادہ جاننے والے ہیں، تو کہا کیا بتاتے ہیں، کیا تعلیم دیتے ہیں؟ کہا ایک بات اس نے پوچھی کہ یہ جو محمد جس کا تم لوگ نام لیتے ہو، جب یہ اس کے ساتھی مسلمان ہو جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو ایمان اور اسلام اور کلمے کے بعد کیا یہ لوگ مرتد بھی ہوتے ہیں؟ کیا سوال کیا؟ کیا یہ لوگ مرتد بھی ہوتے ہیں؟ تو کہا نہیں، اکا دکا واقعہ اللہ کے نبی کی زندگی میں پیش آیا، ورنہ صحابہ کی جماعت میں ارتداد کی کوئی بات نہیں۔ آپ کے جانے کے بعد ایک ارتداد کی لہر آئی، سازشوں کی بنیاد پر، علمی کمزوریوں کی بنیاد پر، تو کہا کوئی مسلمان ہونے کے بعد مرتد، ملحد، لادین اور دہریت کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا کذالک الایمان اذا خالطہ القلوب، حین تخالطہ القلوب، کہا کہ ایمان
یہی ہے جب وہ دلوں میں بیٹھ جائے اور اس کی لذت و حلاوت اور مٹھاس ایک مسلمان محسوس کر لے گا تو پھر وہ دین سے برگشتہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی عظمت کو سمجھیں، اس کی قدر کو سمجھیں، اور ہم اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کے حوالے سے سنجیدہ۔ اب غور کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم اپنے مضبوط ایمان والے ہیں۔ ابھی آپ بولو گے ارے ایمان کی بات کرتا ہے مولوی، یہی بولتے ہیں کچھ لوگ، کیا ایمان کی حفاظت؟ ہاں، فتنے اتنے ہیں کہ کب ایمان اور توحید اور اسلام کو بٹا لگ جائے، ہم اپنے ایمان کو، اسلام کو، دین کو دنیا کی چھوٹی سی پونجی کے عوض میں بیچ ڈالیں، کوئی عطا پتہ نہیں۔ اب غور کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مضبوط ایمان اور اسلام ہمارا ہے؟ کیا ہم اپنے دین کے حوالے سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مضبوط اور سنجیدہ ہیں؟ نہیں، تصور بھی نہیں کیا۔ اسلام کے پیغامبر ہیں، شارع ہیں، دین کے پیغامبر ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے پوچھا کہ اے مائی ام سلمہ رضی اللہ عنہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہوتی ہے آپ کے گھر میں تو اللہ کے نبی کثرت سے کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دعا کرتے ہیں اللہم ثبت قلبی، اللہم ثبت قلبی۔ نہیں یاد ہے؟ ہاں، اللہ اکبر، اللہم ثبت قلبی علی دینک علی طاعتک۔ کس چیز کی دعا مانگ رہے ہیں؟ میں آپ کو دعوت فکر دینے کے لیے بات ذکر کر رہا ہوں۔ وہ امام الانبیاء اپنے گھر میں معمول کے مطابق کثرت سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہاں تو ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم کر۔ یہ فکر مندی تھی اپنے دین کی حفاظت کی، یہ فکر مندی تھی اپنے اسلام اور ایمان کی حفاظت کی، فکر مندی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم اور آپ کتنے زیادہ اس حوالے سے فکر مند رہے۔ آپ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کیا مانگتے تھے دعا؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ توفنی مسلما والحقنی، یادیں نہیں ہے، فکر نہیں ہے، نہ اپنے ایمان کی، نہ بیٹوں کے ایمان کی، نہ بچیوں کے ایمان کی، تو اسی لیے دعا نہیں مانگتے۔ اگر جس کو فکر ہوگی نا تو مولوی سے پوچھے گا کہ مولوی صاحب ایمان، اسلام، توحید اور سنت پر مرنے کی دعا ہے کوئی؟ ہاں، جیسے غموں سے علاج کی دعا ہے، بچے کو آگے بڑھنے اور دنیا میں کامیاب ہونے کی دعائیں پوچھی جاتی ہیں۔ ہاں، تو یہ بھی جس کو فکر ہوگی کس کی، کہ وہ مرے تو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، دین کی حفاظت اور توحید اور سنت کی حفاظت کے ساتھ، وہ ان دعاؤں کو یاد کرے گا، ورنہ جس کو فکر نہیں اس کو کیا لینا دینا۔ حضرت یوسف کون ہے؟ عام آدمی ہے، بولیے، عام آدمی ہے، کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ کیا مانگا؟ توفنی مسلمہ، اللہ ہماری موت آئے تو کس حال میں آئے؟ حالت اسلام میں آئے، حالت ایمان میں آئے، موت دے تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ ایک مومن کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی پونجی اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ مرتے دم تک ہاں اپنے ایمان، اسلام، اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ مرے، کسی بھی حال میں اللہ کی توحید خالص کے ساتھ سمجھوتا کر کے اس دنیا سے نہ جائے، وہی انسان کامیاب انسان۔ شرک نہ ہو اس کی زندگی میں، کفر نہ ہو اس کی زندگی۔ قرآن کو دیکھو، بار بار اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فلا تموتن، خطبہ حاجہ جو آیات پڑھا کرتے تھے منتخب، جمعہ میں آپ سنتے ہو، ابھی میں نے بھی پڑھا، مولانا بھی پڑھے، مولانا پڑھیں گے، ہاں جمعہ میں، عیدین میں، نکاح میں، سب میں سنتے ہو، ایک معمولی سا ورڈ جو اللہ کا بڑا بنیادی پیغام ہے، کیا؟ فلا تموتن، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے لوگوں مرو تو اس حال میں کہ مسلمان ہو کر کے۔
یہ اللہ کا حکم ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی یہ فکر تمہارے آپ کے ہمارے ذہن و دماغ میں رہنی چاہیے کہ کسی بھی حال میں ہم اس دنیا سے بغیر ایمان، صحیح دین اور اسلام کے نہ جائیں۔ ہماری ہمیشہ اسی بات کی فکر ہونی چاہیے کہ مریں تو اللہ کی توحید پر مریں، مریں تو اللہ کے دین اور اسلام پر مریں، مریں تو ایمان کی حالت میں مریں، کیونکہ ساری دنیا میں سب سے بڑی کامیابی ایک مومن کی زندگی میں کیا ہے؟ یہی ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ وَوَصَّى بِهَا، یہ انبیاء صرف اپنے حوالے سے نہیں، اپنی، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں آج لے جا کر کے اپنے بچوں کو دنیا کی اعلیٰ معیاری تعلیم کے لیے کانوینٹوں، عیسائی مشنریوں اور عصری دانشگاہوں کے حوالے کر کے انہیں الحاد، دہریت، لادینیت، بد تہذیبی اور دین اسلام کے کلچر سے دور کر کے ویسٹرن اور مغربی اور لادین کلچر اور تمدن کے حوالے کر کے انہیں الحاد و دہریت کی بھٹی میں جھونک رہے ہیں، جلا رہے ہیں ان کے ایمان کو، اور ان کے آنے والی ایمانی اور اسلامی زندگی کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ نئی فکر ہے کہ میرا بچہ مرے گا تو ایمان پر مرے گا یا نہیں مرے گا، مرے گا تو اسلام اور توحید پر مرے گا یا نہیں مرے گا۔ یہ کسی گارجن، کسی سرپرست اور کسی ماں باپ کو اس بات کی فکر نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، سب سے بڑی دولت میں کہتا ہوں کہ ایک باپ، ایک ماں، ایک رشتہ دار اور ایک عزیز اور قرابت دار اپنے کسی ماتحت کو دنیا کی ساری دولت سے محروم کر کے چلا جائے، کچھ بھی نہ ہو اس کی زندگی میں، مسکین ہو، لاچار ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، لیکن اگر اسے ایمان، اسلام، توحید اور سنت کی دولت سے مالا مال کر کے گیا ہے تو اسے پوری دنیا کی سب سے بڑی دولت دے کر کے جا رہا ہے۔ اور اگر توحید ہی نہیں ہے اس کی زندگی میں، دین کا شعور نہیں ہے اس کی زندگی میں، ایمان اور اسلام نہیں ہے اس کی زندگی میں، اور دنیا کی کھیتی باڑی، بنگلو، فلاٹ، دکان، سارے کاروبار، سارے عیش و عشرت کے وسائل و اسباب وہ چھوڑ کر کے اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا ہے، لیکن انہیں ایمان، اسلام، توحید اور اللہ کی وحدانیت کا صحیح شعور اور دین کا صحیح علم اور دین کی بنیادوں پر اس کی تربیت نہیں کی تو انہیں محتاج، مسکین اور فقیر چھوڑ کر کے جا رہا ہے، سب سے بڑا مفلس چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ اس لیے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھو، کیا دعا مانگتے تھے؟ کیا دعا مانگتے تھے؟ وجنبنی، اس کو کس کو یاد ہے؟ دیکھو، کسی کو فکر نہیں ہے کہ میری توحید کا کیا حال ہے۔ یہ توحید کے شیدائیوں اور فدائیوں اور ٹھیکیداروں کا حال ہوتا ہے، اور جو لوگ بیچارے توحید سے دور ہیں ان کی حالیں چھوڑ دیتے۔ فکر ہوگی تبھی یہ دعا یاد ہوگی، معذرت کے ساتھ۔ جب فکریں نہیں ہے میں توحید پر مروں گا تو میرے بچے مریں گے کہ نہیں مریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کو فکر تھی کہ میری امام الموحدین ہے، جس نے شرک کے خلاف پوری زندگی لڑائی لڑی ہے، شرک کا شائبہ اور اس کی بو اور خوبی اس کی زندگی کے قریب میں نہیں آئی ہوئی ہو، وہ اس قدر شرک سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بچا لے اور میرے بیٹوں کو بچا لے۔ کس سے؟ بت پرستی سے، شرک سے۔ صرف اپنے لیے نہیں دعا کی کہ اللہ مجھے بچا لے، فکر مندی تھی اپنی ذریت کے حوالے سے۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یہاں تو بیٹون سے مرے کے بعد کہا کہیے جائی دھن بچہ پھلا وکیل کچہری ہم سیٹ کیے رہے اتنا دیت رہے، مقدمہ چلت ہے، ایسے ایسے بتوائی لیو ہم اتنا دیت رہے اتنے بات، بھائی اب تو ہمارا آخر لاگت دیکھ لیو، اور پتہ لگا آگ بند ہو گئی۔ دنیا داری یہی کہیں فلانے جگہیا اتنا ہے 3 فٹ قبضہ وغیرہ، اسے دماغ لگاوت رہے، معاف کیجئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، کیا کہہ رہا تھا؟ تو وہ تو ڈرتے تھے کہ کہیں میرے بعد میرے بچے کہیں توحید سے نہ بھٹک جائیں۔ ڈر کیا رہتا تھا ان کو؟ توحید سے نہ بھٹک جائیں، ایمان سے نہ دور ہو جائیں، اسلام سے نہ برگشتہ ہو جائیں، یہ فکر تھی۔
اللہ تعالیٰ کا رام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تمہیں کچھ یاد ہے اس یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وہ منظر جب اس دنیا سے جانے لگے، ان کی موت ان کے قریب آئی تو کیا کہا اپنے بیٹوں سے؟ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں میرے جانے کے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ ڈر گئے تھے کہ مصر کے حالات بدل رہے ہیں، یہ شرک کا تھوڑا سا غلغلہ ہو رہا ہے، کہیں ہماری یہ ذریت اسی کا شکار نہ ہو جائے۔ کس کو فکر پڑی ہے بولو؟ کتنے لوگ فکر مند ہیں اپنی ذریت کے ایمان، اسلام، دین اور اللہ کی توحید کے حوالے؟ اگر فکر ہوتی تو ہمارے یہ مکاتب نہ بند ہوتے، اگر فکر ہوتی تو ہمارے یہ دینی ادارے کانونٹوں میں تبدیل نہ ہوتے، اگر فکر ہوتی تو آج دین و ایمان کی باتیں ہمارے لیے بے وزن، بے اہمیت، بے قدر و قیمت نہ ہوتی۔ لاتے خود پکڑ کر کے بچے کو ساتھ میں، خود آتے، ہماری مائیں آتی اپنی بیٹیوں کو لاتے، ایمان اسلام دین کی باتیں بتاتے کہ نہیں، مرنے کے بعد کی اصل زندگی ہے یہ۔ انبیاء کی زندگیوں کو دیکھو، میں نے چند نمونے میرے بھائیوں آپ کے سامنے ذکر کیے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ابراہیم وصیت کرتے تھے، وصّى بها ابراہیم وبنیہ، وصّى بها ابراہیم وبنیہ ویعقوب، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ انبیاء کا تذکرہ کیا، کہا ابراہیم خلیل اللہ اور یعقوب اپنے بیٹوں کو کیا کہتے تھے؟ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہیں دین دیا ہے، مسلمان بنایا ہے، توحید کا علم بردار بنایا ہے، دین اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، تم اس کی قدر کرو، اور مرنا تو حالت اسلام میں مرنا، یہ بار بار ان کی وصیت، بار بار ان کی نصیحت اور بار بار ان کی تذکیر اور بار بار ان کی تعلیم اور تربیت کا موضوع ہوا کرتا تھا۔ آج ہم کتنے غافل ہیں اس پہلو سے؟ کتنے لوگ کھانے کا طریقہ بتا دیں گے، کمانے کا طریقہ بتانے کی فکر ہے، دنیا گزارنے کا طریقہ بتانے کی فکر ہے، ڈاکٹر بنے گا یا نہیں بنے گا، اس کی انگلش اچھی ہے یا نہیں ہے، میتھ میں کمزور ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے انگلش کا میتھ کا ٹیچر اور اس کے لیے کوچنگ کا نظم کیسا کیا جائے۔ لیکن یہ توحید جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، اس سے کسی کی فکر نہیں۔ یہ اہل حدیثوں کا حال بتا، اور آنے والا ہمارا منظرنامہ کتنا تاریک ہوگا، کتنی صورتحال بدلے گی، ہماری یہ نسلیں دین و ایمان کو نہیں جانیں گی، اسلام کو نہیں جانیں۔ تو یہی جو ارتداد کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں، ایک لہلہاتے ہوئے باغ کی شکل میں، اور یہی ساری دنیا کی منصوبہ بند سازش ہیں۔ ہم اپنی نسلوں کے عقید و ایمان، دین و ایمان، اسلام اور ان کی توحید اور سنت کے حوالے سے سب سے زیادہ سنجیدہ ہو کر کے زندگی گزاریں۔ سب سے بڑا ان کی محبت و شفقت کا تقاضا یہی ہے، اور لاڈ اور پیار کا سب سے بڑا مظہر یہی ہے کہ ہم انہیں ایک دیندار، ایک صحیح العقیدہ مسلمان بن کر کے اس دنیا سے بنا کر کے جائیں۔ یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، ہماری مائیں اور بہنیں ہیں۔ کسی بھی حال میں ایک واقعہ ذکر کر کے اپنی ماؤں کے لیے ایک خاتون کو پڑھیں، میں نصیحت کر کے جاؤں گا کہ وہ ایک خاتون کو پڑھیں، مثالی خاتون ام سلیم کو پڑھیں میری مائیں اور بہنیں۔ زندگی کے کئی گوشوں میں، کئی شعبۂ حیات میں ایک نمونہ جھلکتا ہوا، لیکن ایک واقعہ میں پیغام کے طور پر میری مائیں اور بہنیں ہیں ذکر کر کے بات ختم کر دیتا ہوں کہ ام سلیم آج مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں نا، غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں نا، حقیقت ہے یا نہیں؟ سماج کے انتہائی گھٹیا ترین جو معاشرتی اور سماجی لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے بچیوں کے جانے کے واقعات سنائی دیے ہیں ہم جیسے لوگ۔ انہی گاؤں دیہاتوں کے حالات، اس کی وجہ کیا ہے کبھی غور کرتے ہیں؟ بچپن میں دلوں میں جو توحید، ایمان، اسلام، دین کی محبت راسخ ہونی چاہیے، وہ اس وقت اور گھڑی میں ان کے دلوں میں نہیں بٹھایا گیا، وہ ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں ڈالی گئی ہے، اس لیے یہ حالات آتے ہیں۔ آپ دیکھیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابو طلحہ بہت بڑے رئیس اور مالدار تھے، میری مائیں اور بہنیں بھی سنیں، بہت بڑے مالدار آدمی تھے، صاحب ثروت،
کہ پیسے کے لیے بھی کتنے مسلمانوں کی بیٹیاں کہ میں ایک اچھی سٹائل کی زندگی گزاروں گی، یہ بھی وجوہات میں سے۔ عیش و عشرت کے سارے وسائل ہمیں ملیں گے، ایک بڑھیا آدمی ہے، خوشحال آدمی ہے، ایک نوکری پہ زندگی گزارنے والا، یہ بھی وجوہات میں سے ہے۔ دنیاوی لالچ نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو طلحہ مالدار، صاحب ثروت، صاحب حیثیت، صاحب قدر و منزلت، ایک سماج کے معتبر، موقر اور محترم آدمی تھے۔ پیغام نکاح لے کر کے آئے، کہا ام سلیم میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی عظمت کو جانتی اور پہچانتی تھی، توحید کا شعور مکمل طور پر ان کے ذہن و دماغ میں پیوست تھا۔ کہا ابو طلحہ سنو، میں ایک اللہ، میں مومنہ ہوں، تم کافر ہو، میں موحدہ ہوں، تم مشرک ہو، میں ایک اللہ کی عبادت گزار ہوں، تم اپنے ہاتھوں سے تراشے اور بتائے ہوئے آٹوں اور پتھروں کے معبودان باطلہ کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان حد امتیاز اور حد تفریق ہے، ہمارا اور تمہارا جوڑ میل نہیں کھاتا۔ کیوں؟ میں صاحب ایمان، تم کافر، میں صاحب توحید، تم مشرک، میں ایک اللہ واحد کی پرستش اور عبادت گزار، تم کئی معبودان باطلہ کے پجاری، نہیں ہم تمہارے ساتھ نکاح کر سکتے۔ ہاں آؤ تم دامن اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اگر تم محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا کلمہ توحید اپنی زبان سے پڑھ لو، ہاں تو میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ایک چیز اور تمہیں بتاتی ہوں کہ تم اگر ایمان اور اسلام لے آئے تو میں تم سے مہر بھی نہیں لوں گی، یہی تمہارا اسلام اور تمہارا ایمان، یہی میرے لیے مہر ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، کہا کہ اسلام کی تاریخ میں کسی خاتون کی مہر اتنی عظیم نہیں ہے جتنا ام سلیم۔ اپنے اسلام، ابو طلحہ کے اسلام کو اپنے لیے مہر بنا دیا۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا یہ چاہتا ہوں، گئے دربار رسالت مآب میں اور حاضر ہوئے، اللہ کے رسول نے دیکھا آتے ہوئے، صحابہ کی مجلس میں صحابہ کرام کو کہا کہ دیکھو آج ابو طلحہ ہاں آ رہے ہیں، اور ہمیں ان کی پیشانی پر ایمان اور اسلام کا نور چمکتا ہوا دکھائی دے رہا۔ حاضر ہوئے خدمت رسالت مآب میں اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں ام سلیم کے پاس گیا تھا، انہوں نے یہ شرط رکھ دی، معاہدہ کیا کہ اگر تم مسلمان ہوئے تو میں تم سے شادی کروں گی۔ میں آج کل میں شہادت پڑھ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دامن اسلام میں داخل ہو گئے۔ میری ماں اور بہنوں، ایک خاتون وہ تھی کہ جس نے ایک حالت کفر میں جینے والے مالدار رئیس اور صاحب ثروت انسان کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا، اور دامن اسلام میں اپنے ایمان اور اپنی توحید کی قدر و عظمت کے احساس اور شعور کی بنیاد پر انہیں داخل کروایا۔ یہ حقیقی ایمان ہے کہ ایک مسلمان خاتون اپنے ایمان و اسلام کے ساتھ کمپرومائز نہ کر کے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ وہ کفر و شرک کی حالت میں مرنے والے کسی انسان کو ایمان اور اسلام اور توحید کے راستے پر لے۔ آج الٹا ہو رہا ہے، آج الٹا ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ غور کریں۔ وجہ یہی ہے کہ جن دلوں میں ہماری نسلوں کے ذہن و دماغ اور ان کی گھٹی میں یہ بات پلائی جانی چاہیے کہ میرے بچوں، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی پونجی اللہ کی توحید ہے، تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ آپ کا ایمان ہے، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی دولت اللہ کا دین اسلام ہے، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی کل کائنات محمد الرسول اللہ کی سنت اور سیرت اور آپ کی زندگی ہے۔ ہم نے وہ چیز ان کے ذہن و دماغ میں نہیں ڈالا، اور ان کے ذہن و دماغ میں یہ عظمتیں اور یہ قدر و احساس بچنے اور رسنے کے بجائے دوسری چیزوں کی محبت پیوست ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ آپ ان دینی مکاتب کو، دینی مساجد کو، دین کے کاموں کو اور اللہ کے ان دین کے مراکز کو اللہ کے لیے کمتری کے نگاہ سے نہ دیکھیں۔ یہ ہمارے دین کے اعتبار سے ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اپنی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے مکاتب میں 25 سال 50 سال پہلے جو ہمارے بزرگ چھوٹی بہت چھوٹی معمولی کتابیں
جب اتنی تہذیب نہیں تھی اور ہماری اپنی کتابوں میں وہ معیار نہیں تھا، ہمارے علماء کی علم کی گہرائیاں وہ نہیں تھی، لیکن اخلاص تھا، للہیت تھی، توحید کی عظمت گھٹی کی طرح پلا دیا کرتے تھے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، ان کی توحید اتنی مضبوط ہوتی۔ آج ہمارا حال کیا ہو رہا ہے، ہماری نسلوں کا حال کیا ہو رہا ہے؟ ہم آنے والے منظرنامہ پر غور کریں کہ کہیں مستقبل میں یہ تاریکیاں اور سیاہیاں یہ ہمیں مزید دلدل میں نہ لے جائے۔ ہمارے یہاں توحید کی عظمت اور ہمارا جو امتیاز ہے، اسلام، ایمان، توحید اور اللہ کی خالص توحید، اس کے ساتھ ہمارے گھروں میں سمجھوتے نہ ہونے لگیں تو ہم اپنی نسلوں کے اور اپنے دین و ایمان کے حوالے سے سنجیدہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایمان لے آئے ہو تو یہ سب سے بڑی دولت ہے، جو ایمان لائے اور اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے، ثابت قدم رہے، ان کے لیے جنت ہے۔ ایک صحابی رسول آئے، کہا اللہ کے رسول نصیحت کر دیجئے، کہا ایسی نصیحت کہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، تو کہا اللہ کے نبی نے کہا آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اسی پر جمے رہو۔ یہ بڑی مختصر وصیت اور نصیحت کی رسول اکرم کی۔ ہم اپنے بچوں کو صحابہ کی زندگیاں پڑھائیں، ان آزمائشوں سے گزرنے والے انبیاء اور قرآن میں جو قصص اور واقعات ہیں کہ کیسے کیسے نوجوانوں نے، اللہ والوں نے پریشانیاں جھیلی، ان قصوں اور واقعات کو ہم پڑھائیں، اپنے گھروں میں پڑھائیں، اپنے دینی مراکز میں پڑھائیں، اپنی مساجد میں پڑھائیں، دین کی مجلسوں میں لائیں اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا ہر وہ سامان کریں جس سے ہماری نسلوں کا دین، ایمان، اسلام، ان کی توحید مضبوط ہو اور وہ اس کی حفاظت کر سکیں اور اس کی قدر و عظمت کا احساس اور شعور ان کی زندگیوں میں راسخ اور بیٹھ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو ہماری اصلاح و تربیت کا اور ہمارے اپنے ایمان کے تحفظ اور دین و اسلام کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا جب خاتمہ فرمائے تو ایمان اور اسلام پر فرمائے۔ ہماری جب موت آئے، ہماری نسلوں کی موت آئے تو توحید اور سنت پر آئے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے بھی اس مجلس کے انعقاد اور اہتمام میں کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کی حاضری کو قبول، سب کی کوششوں کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔